السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ کرام، الحمدللہ معالج القرآن کے ذریعے سے بہت سے طالب علم تین چلہ شروع کرتے ہیں۔ بعض طالب علم کا سوال ہے، ہم نے آج کی ویڈیو جو طالب علم سوال کیے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے اور کال کر کے جو سوال کیے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے ہم یہ ویڈیو بنایا ہے۔ طالب علم سوال کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلہ کے دوران کچھ روحانی پریشانیاں آتی ہیں اور روحانی مخلوق چلہ کرنے والوں کو پریشان کرتی ہے۔ اصل میں یہ بات جو ہے بہت سارے اساتذہ ہم کو سنا چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عامل ہیں۔ عامل حضرات آپ کو یہ عمل کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ اگر آپ صحیح معنی میں معالج بن کر امت کی خدمت کریں گے، خدمت کے میدان میں قدم رکھیں گے تو ظاہر ہے ان کی دکانیں بند ہو جائے گی، ان کا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ ہر عامل موکلات کو حاضر کرنے کے واسطے یا جنات کو اپنے تابع کرنے کے واسطے یا حمزات کو تابع لینے کے لیے قرآن کی آیات، قرآن کی صورتیں، اللہ کے ناموں اور ولیوں کے ناموں کا ورد کرتے ہیں۔ اس طرح کرنا شرک ہے۔ اکثر عامل حضرات قبرستانوں پر بیٹھ کر، قبروں پر بیٹھ کر یا قبروں کے اندر بیٹھ کر یا قبرستان کے کسی کونے میں بیٹھ کر یا غیر مسلم کے قبرستان میں بیٹھ کر، بعض مسجد کے اندر چلہ کشی کرتے ہیں، کوئی اپنے گھر میں بیٹھتا ہے، پڑھتا تو قرآن کی آیتیں ہیں، بعض صورتیں پڑھتے ہیں، بعض آیتیں پڑھتے ہیں، بعض اللہ کے نام کا ورد کرتے ہیں، بعض فرشتوں کا، ولیوں کا نام لے کر کے بھی جو ہے چلہ کشی کرتے ہیں۔ اس طرح کا چلہ کرنا شرک ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے، فرشتوں سے بھی جنات سے بھی اعلیٰ مخلوق کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ جو لوگ قرآن کی آیتوں یا قرآن کی صورتوں یا اللہ کے ناموں یا فرشتوں کے ناموں کا ورد کرتے ہیں، اس کی چلہ کشی کرتے ہیں، تو نہ فرشتے آتے ہیں، نہ فرشتے ملتے ہیں، نہ فرشتوں کے تابع ہوتے ہیں، بلکہ شیطان فرشتوں کا اور ولیوں کا نام لے کر حاضر ہوتا ہے اور ذکر پڑھنے والوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ وہ عامل ہیں جو مخلوق کو اپنے تابع کرنے کے لیے عمل کر چکے ہیں، اور وہ آپ کو اس طرح کا عمل کرنے کو نہیں دیں گے۔ آپ کو جو چلے میں عمل دیا گیا ہے
قرآن کی آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ جو بھی پڑھیں گے، قرآن کی آیتیں ہو یا قرآن کی صورتیں ہوں یا بھی ذکر ہو، خالص اللہ کو راضی کرنے کے واسطے پڑھیں گے۔ جس کو اللہ مل گیا، جس کے اوپر اللہ کا نظر و کرم ہو گیا، تو اس کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، ساری باطل مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو مسلمان مخلوق سے ڈرتا ہے، ساری باطل مخلوق اس کو ڈراتی ہے۔ یاد رکھیں، اس کے لیے ہم نے پہلے ہی سبق میں لکھا ہے، چلا کرنے والوں کا عقیدہ درست ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی چلے میں آپ جو عمل پڑھیں گے، اس سے کوئی روحانی مخلوق آپ کو پریشان نہیں کرے گی، نہ ہی ظاہر ہوگی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ آپ ہماری رہنمائی میں رہ کر چلا کر رہے ہیں، اور خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی مخلوق کو حاضر کرنے کے واسطے نہیں۔ یہ عمل شرک اور بدعت باطلہ سے پاک ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جگہ کا ایک ہونا ضروری ہے اور وقت کا بھی ایک ہونا کیا ضروری ہے؟ ہاں، یہ شرطوں میں ہے، دونوں شرط ہے، جگہ ایک ہو اور وقت ایک ہو۔ اس کی جگہ بدلنے کی یا وقت آگے پیچھے کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض اساتذہ سوال کرتے ہیں، چلہ کے دوران ہمیں کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ ہم نے بیعت کے بیان میں، عہد نامے میں ہم نے لکھ چکے ہیں، چلہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک جلالی اور دوسرا جمالی۔ جلالی میں تمام جانوروں کا گوشت، پرندوں کا گوشت، دودھ، مکھن، گھی، دہی اور دودھ سے اور گوشت سے بننے والی تمام چیزوں کو 3 چلہ تک استعمال نہ کریں جلالی کے لیے، اور اس کی بڑی تاثیر ہے۔ جمالی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ سب کچھ کھا سکتا ہے۔ ہاں، دونوں طریقے میں کچا لہسن، کچا ادرک اور پیاز کچا نہیں کھانا چاہیے۔ ہاں، پکا ہوا آگ پر پکی ہوئی چیز کھا سکتے ہیں۔ جمالی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جلالی کے لیے پابندی ہے، اور دونوں کی تاثیر الگ ہے۔ جب آپ چلہ کریں گے اور جب آپ خدمت کے میدان میں قدم رکھیں گے، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ جلالی چلہ کرنے کا کتنا اثر ہے۔ بہت بڑی قربانی ہے، کیونکہ ہر طرح کا جائز گوشت، چکن، مرغی کا گوشت، دودھ، مکھن، گھی، یہ ساری انسان کی مرغوب غذا ہے۔ اگر آپ نے ان غذا کا استعمال بند کر دیا تو سب سے بڑی قربانی ہے۔ یہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ چلے کے دوران جو وظائف پڑتے ہیں، وظائف کی گرمی کی وجہ سے بدن کی شہوت ابھرتی ہے، اور شہوت ابھرنے کی وجہ سے دماغ میں گندے خیالات گردش کرنے لگتے ہیں،
گندے خیالات، گندے سوچ آنکھوں میں اور دماغ میں گردش کرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بدن کی حرارت تیز ہوتی ہے اور شہوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شیطان اسی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے اور آپ کو ذکر پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس لیے آپ کی شہوت کو کمزور کرنے کے لیے جلالی کا عمل کرنا ہوگا۔ اسی لیے جلالی عمل کی ترغیب ہم دیتے ہیں آپ کو۔ اور جلالی عمل بڑا صبر والا عمل ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے اندر صبر کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جمالی اور جلالی دونوں کے لیے چاہیے ہفتے کے 2 روزے رکھے، پیر اور جمعرات، اور ایام تشریح 13، 14، 15 کے ہر مہینے کا 13، 14، 15 کا روزہ بھی رکھے۔ عمل میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، کوئی مشکل نہیں رکھنا۔ اگر ہم تھام لیں گے، قربانی دینے کا جذبہ ہم اپنے اندر رکھیں گے تو پورے مہینے کا بھی روزہ رکھتا ہے، لیکن ضروری نہیں، شرط نہیں ہے۔ جمالی میں آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں، حلال چیزیں۔ ہاں، چلہ بیٹھنے سے 1-2 گھنٹے پہلے کچا پیاز، کچا لہسن، کچی ادرک اور زمین کے اندر اگنے والی بدبودار چیز کو کچا نہ کھائیں، اس کا خیال رکھیں۔ وقت اور جگہ کا خیال رکھیں۔ بعض اساتذہ سوال کرتے ہیں کہ کیا اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ہم نے منع نہیں کیا ہے، مباشرت کر لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جلدی پاک ہو جائیں۔ گھنٹوں، 2 گھنٹوں، 3 گھنٹوں تک ویٹ نہ کریں، انتظار نہ کریں۔ جتنا جلدی پاک ہو اتنا اچھا ہے، کیونکہ جو ہے چلہ شروع کرنے کے چند دن کے بعد آپ کے آس پاس فرشتے پیدا ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت کے لیے اترتے ہیں۔ 24 گھنٹہ آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کے ساتھ وہ فرشتے رہتے ہیں اور آپ کی اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے لیے اگر آپ اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کرتے ہیں تو جلدی پاک ہو جائیں۔ بہت سارے سوال اساتذہ نے کیا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ چلہ شروع کرنے سے پہلے، وظائف پڑھنے سے پہلے اپنے پاس میں 1 بوتل پانی، 1/2 لیٹر یا 1 لیٹر گلاب جل، پینے والا گلاب، اور 1/2 لیٹر تیل کا تیل لے لیں، اور جو وظائف آپ پڑھتے ہیں آخر میں اس پر دم کریں۔ یہ چیز آپ کے لیے اور چلے کے بعد مریضوں کے لیے کام آئے گی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے درود شریف 3 بار پڑھیں۔ اچھا، عمل شروع کرنے سے حصار کرنا ہے، اس بات کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں۔ جب آپ صبح کا عمل کرتے ہیں یا رات کا عمل کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے حصار کرنا ہے۔ حصار کیا ہوتا ہے؟ آپ کی حفاظت، آپ پر کوئی چیز حملہ نہ کر سکے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، دشمن آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کریں گے، اس لیے جو ہے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد 1 یا 3 بار آیت الکرسی پڑھیں گے۔ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے 2 انگلیوں پہ دم کریں گے، پھر اپنے آس پاس ایسا پیچھے تک ہے نا دائرہ بنائیں گے، جیسا آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے، یعنی آپ کے سامنے اب جو سجدہ کے لیے سر رکھتے ہیں نا،
سجدے کی جگہ سے لے کے اس طرح آپ اپنے آس پاس جو ہے نا دائرہ کھینچیں گے دونوں ہاتھوں سے، اور اسی دائرے میں آپ وظائف کو بیٹھ جائیں گے۔ حصار کرنا مت بھولنا، حصار بہت ضروری ہے۔ اور وظائف کی بات جو ہے آپ حصار کو توڑ سکتے ہیں، باہر آ سکتے ہیں۔ اس بات کا جو ہے خاص کر خیال رکھیں۔ اگر ہم سے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کوئی بھی ٹائم ہمیں کال کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ ہمارے کلاس میں بعض علماء اور علماء کا اہل خانہ روحانی، نفسیاتی اور دماغی مریض ہیں۔ بعض جادوئی مخلوق سے پریشان ہیں، جادوئی مخلوق کی ستائے ہوئے ہیں، جادوئی مخلوق کے ستائے ہوئے ہیں۔ چلے کے دوران جب آپ وظائف پڑھتے ہیں تو کچھ تکلیف آپ کو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ سحر ہے، اور آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام سے جادو کو آگ لگتی ہے، خبیث کو آگ لگتی ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جب وہ جلتے ہیں، عمل کی وجہ سے ان کو آگ لگتی ہے، تو وہ آپ کے بدن میں گرمی دیتے ہیں، بعض اوقات غصہ دیتے ہیں، بعض اوقات گرمی دیتے ہیں، بعض اوقات دل میں وسواس ڈالتے ہیں کہ عمل چھوڑ دو، پڑھنا نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، اس طرح کا وسواس ڈالیں گے۔ تو آپ مضبوط رہیں اور اللہ سے دعا کر کے بیٹھیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ دشمن ناکام ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے وظائف سے آپ کے اہل خانہ کو جو پہلے سے ہی تکلیف درپیش ہے، تکلیف اگر ہو گئی ہو، تو جو پانی آپ رکھ رہے ہیں پڑھ کے دم کرنے کے لیے، وہی پانی ایک مٹی کے مٹکے میں ڈالیں، مٹی کے مٹکے میں وہ پانی ڈالیں اور دوسرا پانی ڈال دیں۔ روز آپ بوتل پہ دم کریں گے اور تھوڑا سا پانی مٹکی میں ڈالیں گے، اور آپ کے اہل خانہ بچوں کے ساتھ پورا اہل خانہ وہی پانی پئیں گے 24 گھنٹہ۔ انشاءاللہ قرآن کی برکت سے، چلے کی برکت سے آپ کا علاج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بعض اساتذہ کے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آ چکا ہے، وظائف شروع کیا تو خود کو تکلیف ہوا ان کو، اور اہل خانہ کو تکلیف ہوا، تو الحمدللہ انہوں نے اپنا پڑا ہوا پانی خود بھی پیا اور اہل خانہ کو پلایا، تو الحمدللہ ان کو آرام مل گیا۔ اگر آپ کو بازار سے لوبان ملتا ہے تو لوبان لے کے آئیں۔ لوبان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عود ہوتا ہے، ایک لوبان ہوتا ہے۔ عود جو ہوتا ہے نا، ڈالتے ہی بھس کے دھواں آتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ لوبان ٹکڑا ٹکڑا ہوتا ہے، جب وہ کوئلے کی ڈالیں گے نا تو ایسا ایسا دھواں چھوڑتے جائے گا، وہ اصلی ہے اور سنت ہے۔ صحابہ کرام اپنے گھروں میں ڈالا کرتے تھے۔ اگر بازار میں آپ کو ملے تو لوبان لے لیں، اگر نہیں ملتا ہو تو مجھے کال کریں، میں آپ کو لوبان بھیجوں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو تکلیف ہو، یا آپ کا آواز بیٹھ جائے، یا آپ کو بیان کرنے کو نہیں ہوتا ہو، یا بات کرنے میں تکلیف ہو جائے، یا پڑھنے میں، نماز میں پڑھنے میں تکلیف ہو جائے، تو لوبان پر جو وظائف پڑھ رہے ہیں نا اس پہ بھی دم کریں، اور مغرب سے پہلے اس لوبان کی دھونی لیں، ٹھیک ہے؟ چلا بیٹھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، پہلے کی ویڈیو ہم نے بتایا تھا۔ اگر آپ کو سردی یا زکام ہونے کا خدشہ ہے تو پھر کم از کم ہفتے میں 3 بار غسل کر لیں انشاءاللہ۔ پھر بہت سارے سوالات ہیں، جیسے جیسے مجھے یاد آئے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگ مجھے کال کر کے بتائیں گے تو میں انشاءاللہ ویڈیو بنا کے پیش کروں گا، تاکہ تمام طالب علموں کو اس کا علم ہو۔ دعاؤں میں خاص کر ہمارے لیے دعا کریں، ہمارا یاد رکھیں، اور ہمارے لیے خاص کر دعا کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے
آپ کے چلے کو قبول کرے، آپ کی قربانی کو قبول کرے، اور آپ کو بہترین معالج بنائیں، اور امت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ کے علم میں اضافہ ہی اضافہ ہوتے جائے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کی دعا کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔